اس نے کہا الوداع، میں نے کہا شکریہ، اس نے کہا میں چلا، میں نے کہا تخلیہ۔ السلام علیکم، آپ 72 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان محمود۔ ایک دفعہ ایک جگہ ایک شخص رہا کرتا تھا جو ہر وقت اپنی پریشانیوں سے تنگ رہا کرتا تھا۔ وہ ہر کسی سے یہی گلہ شکوہ کرتا کہ میری زندگی میں پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، میری زندگی میں پریشانیوں کا ہونا ایسے ہی ہے کہ بارش کے قطروں میں پانی کی مقدار۔ اس کا ایک دوست جو کہ کسی بڑے بزرگ کو جانتا تھا، اس دوست نے اس شخص کو مشورہ دیا کہ تم اپنے غم جا کر ایک فلاں بزرگ کو سناؤ، وہ تمہیں کوئی اچھا مشورہ یا کوئی اچھا نسخہ دے گا۔ ناظرین والا، وہ شخص اپنے دوست کی باتیں سن کر اس بزرگ کے دربار کی طرف گامزن ہونے لگتا ہے۔ اس بزرگ کے دربار کے اندر جا کر جب وہ دو زانو ہو کر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بزرگ آ کر پوچھتے ہیں بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ حسب معمول جیسے دوسروں سے گلے شکوہ کرتا تھا ویسے کہ ویسے بزرگ سے بھی کرنے لگتا ہے۔ بزرگ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کا جواب کل صبح دوں گا، مگر آج رات بہت ہو چکی ہے، ایسا کرو تم ہمارے آستانے میں آرام کر لو۔ جی ہاں ناظرین، وہ شخص راضی ہو جاتا ہے رہنے کے لیے، مگر اس پہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں رہ کر میرے 100 اونٹوں کو رات بھر دیکھنا ہوگا، لیکن دھیان رہے کہ اونٹوں میں سے رات بھر کوئی اونٹ کھڑا نہ ہو۔ 100 اونٹوں کی تعداد ہے، رات بھر سارے کے سارے اونٹ بیٹھے رہے۔ ناظرین والا، رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ شخص ایک چھڑی اپنے پاس رکھتا ہے اور وہ 100 اونٹوں کی نگہبانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، لیکن رات بھر کبھی ایک اونٹ کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا بیٹھتا ہے، دوسرا بیٹھتا ہے تو تیسرا کھڑا ہوتا ہے، تیسرا بیٹھتا ہے تو چوتھا کھڑا ہوتا ہے۔ رات بھر وہ شخص سب اونٹوں کو بٹھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر آخرکار وہ ناکام ہوتا ہے۔ صبح کا وقت ہوا تو وہ بزرگ اس شخص سے پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ رات کیسی گزری؟ تو کہا بڑی عجیب رات تھی، پوری رات میں ان اونٹوں کو بٹھانے میں سر کر بیٹھا۔ اس پر اس بزرگ نے اس شخص کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹا زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے، زندگی میں غم، پریشانی، دکھ، مصائب ان 100 اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں۔ کبھی ایک دکھ کم ہوتا ہے تو دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی ایک غم کم ہوتا ہے تو دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی ایک پریشانی کم ہوتی ہے تو دوسری بڑھ جاتی ہے۔ اگر تم ایسی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہو گے، ہمیشہ ان پریشانیوں میں رہو گے، تو تمہاری زندگی اس رات کی طرح گزر جائے گی، مگر تم اپنی زندگی کی پریشانیاں، ناکامیاں اور مصائب کم نہیں کر سکو گے۔ اسی زندگی کے اسٹرکچر کو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے انداز سے لکھا۔ شاعر کہتا ہے پیاس لگی تھی غضب کی مگر پانی میں زہر تھا، پیتے تو مر جاتے اگر نہ پیتے تو تب بھی مر جاتے۔ بس یہی 2 مسئلے زندگی بھر حل نہ ہوئے، نہ نیند پوری ہوئی نہ خواب مکمل ہوئے۔ وقت نے کہا کاش تھوڑا صبر ہوتا، اور صبر نے کہا کاش تھوڑا اور وقت ہوتا۔ صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے کمانے کے لیے صاحب، آرام کمانے نکلتا ہوں آرام چھوڑ کر۔ ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے اور قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔ شکایتیں تو بہت سی تھی تجھ سے اے زندگی، مگر چپ اس لیے ہوں کہ جو تو نے دیا وہ بھی بہت سو کو نصیب نہیں ہوتا۔ دولت کی بھوک ایسی لگی کہ کمانے نکل گئے، جب دولت ہاتھ لگی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی، جب فرصت ملی تو بچے کمانے نکل گئے۔